نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج درس نمبر 55 ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 63-64۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو بلند کر دیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو کچھ ہم نے دیا ہے تمہیں اسے مضبوطی سے پکڑو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلك، پھر تم اس کے بعد پھر گئے، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، پس اگر اللہ تعالی کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ جب بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات حاصل ہو گئی، فرعون کا لشکر ہلاک ہو گیا، تو بنی اسرائیل نے خود ہی مطالبہ کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ رب العزت سے آپ درخواست کریں کہ اب ہمارے لیے قانون ہونا چاہیے جس کے تحت ہم اپنی زندگی گزاریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درخواست پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر 40 دن اعتکاف کرنے کا حکم دیا۔ 40 دن کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو تورات عطا فرمائی، کتاب عطا فرمائی۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر اپنی قوم بنی اسرائیل کے پاس واپس آئے کہ اللہ رب العزت نے کتاب دی ہے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، یہ قانون ہے ہماری زندگی گزارنے کے لیے، تو پہلے تو انہوں نے تورات کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے پر شک و شبے کا اظہار کیا اور اعتراض کیا کہ ہم اس کتاب پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں جب تک خود اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق نہیں کریں گے کہ یہ اس کی عطا کردہ کتاب ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر گئے۔ ان لوگوں نے اپنے کانوں سے اللہ رب العزت کا کلام سنا، مگر اس کے باوجود گستاخی کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی، بجلی آئی اور سب کو جلا کر رکھ دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں زندگی عطا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ مفسرین کرام بیان فرماتی ہیں قصص القرآن جلد اول صفحہ 473-74 کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود طور سے واپس آنے والے لوگوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تعالی ہم سے ہم کلام ہوئے ہیں اور کہا ہے ہمیں کہ یہ کتاب میں نے ہی دی ہے، مگر اس کے تمام احکام پر عمل کرنا ضروری نہیں، بلکہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس قدر ممکن ہو اس پر عمل کر لینا اور باقی کو چھوڑ دینا۔ چنانچہ انہوں نے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ تورات کے جملہ احکام تو بہت مشکل ہیں، لہٰذا ہمیں ساری تورات پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، اور انہوں نے اس طریقے سے صریح احکام کی خلاف ورزی شروع کر دی، حالانکہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے اس کتاب پر عمل کرنے کا پختہ عہد کر لیا تھا۔ چنانچہ اسی کو فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جب ہم نے پختہ عہد لیا تم سے اور پھر وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے تمہارے اوپر طور کو بلند کیا۔ جیسا کہ الفاظ سے ظاہر ہے، مطلب واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پر سائے کی طرح کھڑا کر دیا تھا۔ یہ اتنی خوفناک صورتحال تھی کہ پہاڑ کسی وقت بھی ان پر گر کر ان کو چکنا چور کر سکتا تھا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پوچھا کہ تم تورات کے احکام پر عمل کرو گے یا نہیں، تو انہوں نے عہد کیا کہ اے ہمارے رب، ہم سے یہ مصیبت ٹال دیجئے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے احکام پر عمل پیرا ہوں گے۔
کچھ لوگ جو معجزات کا انکار کرتے ہیں تو وہ یہاں پر رفعنا کی مختلف تعویلیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پہاڑ کو بنی اسرائیل کے سروں پر معلق نہیں کیا گیا تھا، بلکہ بنی اسرائیل کو پہاڑ کے دامن میں اس طرح کھڑا کیا گیا تھا کہ پہاڑ کا کچھ حصہ ان پر جھکا ہوا تھا. یہ ان کی غلط فہمی ہے. سورۃ اعراف میں ایک اور لفظ ہے نتقنا، جس کا مطلب اکھاڑ کر کھڑا کر دینا ہے، اور معجزانہ طور پر ایسا ہو جانا یہ کوئی بات بعید نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ پتھر سے پانی نکال سکتا ہے، سمندر کو پھاڑ کر اس میں 12 راستے بنا سکتا ہے، من اور سلوہ نازل کر سکتا ہے، وہ اگر کسی پہاڑ کو اٹھا کر سروں پر معلق کر دے تو کون سی بڑی بات ہے. بلکہ تورات میں تو یہ تفصیل اس طرح بھی آتی ہے کہ نہ صرف پہاڑ معلق ہو گیا تھا بلکہ ساتھ دھواں اٹھ رہا تھا اور آگ کے شعلے سامنے نظر آ رہے تھے. الغرض ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وہ عہد لیا جس کا تذکرہ اس آیت میں آیا ہے. لغوی طور پر طور ایسے پہاڑ کو کہا جاتا ہے جو سرسبز ہو، یعنی اس پر بکثرت درخت پائے جاتے ہوں. خشک پہاڑ کے لیے طور کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. تو یہاں پر جس پہاڑ کا ذکر ہے یہ وہی طور ہے جو اس صحرا کے اطراف میں واقع ہے جہاں پر بنی اسرائیل ٹھہرے ہوئے تھے، اور اس کی ایک چوٹی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا، اور اسی پہاڑ پر آپ کو تورات ملی تھی. یہاں پر بنی اسرائیل کے سروں پر طور معلق کر کے عہد لینے میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ یہ جبری عہد ہو گیا، زبردستی لیا گیا، جو کہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں جبر نہیں ہے. مگر یہاں پر تو جبرن عہد کرایا گیا. تو مفسرین فرماتی ہیں، تفسیر عزیزی کے اندر ہے، وہ فرماتی ہیں کہ بے شک دین میں جبر نہیں، مگر اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کو دین اختیار کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، خواہ اس کا دل مانے یا نہ مانے. کم از کم اسلام میں تو ایسا نہیں ہے. اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ تبلیغ کی جائے، اسلام کی خوبیاں بیان کی جائیں، اس کے متعلق اگر کوئی غلط فہمیاں ہیں تو انہیں دور کیا جائے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کی جائے اور اسے اسلام کی دعوت دی جائے. اسلام کی پوری تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ مسلمانوں نے کسی بھی زمانے میں کسی پر جبر نہیں کیا، نہ کسی کو زبردستی مسلمان بنایا ہے. کسی غیر مسلم کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے قطعاً جبر روا نہیں. البتہ فی الجملہ اسلام میں جبر ہے. جو قانون شکنی کا مرتکب ہوگا اس پر جبر بھی ہوگا. بنی اسرائیل میں پر پہاڑ معلق کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو عہد کیا تھا اس کی پابندی کرو، ورنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا. اگر قانون کی پابندی کے لیے جبر کو جبر فی الدین سمجھ لیا جائے تو سارا معاملہ ہی درہم برہم ہو جائے گا. حدود اور تعزیرات کا سلسلہ پھر ختم کرنا پڑے گا. جب کسی ملزم کو سزا دی جائے گی تو وہ جبر کی دہائی دینے لگے گا کہ اس پر زیادتی ہو رہی ہے، اسے جبرن قید میں ڈالا جا رہا ہے، حالانکہ یہ اس پر جبر نہیں ہوگا بلکہ قانون کی خلاف ورزی پر تعزیر ہوگی. الغرض اسلام میں داخل کرنے کے لیے کسی پر جبر نہیں کیا جا سکتا، البتہ قانون کی پابندی کرانے کے لیے جبرن سزا دی جا سکتی ہے. تو جب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور انہوں نے اس کی پابندی کا اقرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو کچھ ہم نے دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو. استمساک بالکتاب کا مطلب یہ ہے کہ اسے تسلیم کر لو، اس پر ایمان لاؤ اور پھر اسی کے مطابق عمل کرو. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پوری کوشش اور جانفشانی کے ساتھ اس کا پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، اس میں جو قوانین درج ہیں ان کی پابندی کرنا، تو یہ چیزیں جو کرتا ہے تو یہی چیزیں انسان کو علیین تک پہنچنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. انسان کو وہ مقام ملتا تب ہے جب وہ ان کی پابندی کرے گا. کتاب کو مضبوطی سے پڑھنے کا مطلب مضبوط ہاتھوں سے پکڑنا نہیں بلکہ اس کے قوانین پر سختی کے ساتھ عمل درآمد کرنا ہے. محض خالی خولی وعدوں سے کچھ نہیں ہوگا. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو، یعنی اس کو پڑھتے پڑھاتے رہو. یہ قرآن پاک قانون خداوندی ہے، سنت رسول اس کی شرح ہے. مگر آج کتنے لوگ ہیں جو قرآن و سنت سے فیضیاب ہو رہے ہیں.
اس آیت میں بنی اسرائیل کو خطاب کر کے بات ہمیں بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ جو کچھ قرآن پاک میں قانون نازل ہوا ہے اسے یاد کرو، اس کو خود پڑھو اور دوسروں کو پڑھاؤ، اس کی تشہیر کرو تاکہ قانون کی تفصیلات عوام الناس تک پہنچ سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اس میں جو کچھ ہے اسے یاد کرو اور اس کے پڑھانے کے لیے وسائل بھی مہیا کرو، مدرسے قائم کرو، معلم مقرر کرو تاکہ ہر خاص و عام اس کی تعلیمات سے مستفید ہو۔ اسے علم ہونا چاہیے کہ ہمارا قانون بہترین قانون ہے، اس دستور سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دستور نہیں۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ڈائری میں لکھا ہے کہ میں تمام شریف ہندوؤں اور غیر مسلموں کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر وہ پوری نیک نیتی کے ساتھ غور کریں گے تو اسلام سے بہتر کوئی قانون نہیں پائیں گے۔ لہٰذا میں دعوت دیتا ہوں کہ جس طرح میں نے اس دستور کو قبول کر لیا ہے، آؤ تم بھی اسے گلے لگا لو اور فلاح پا جاؤ کہ اس سے بڑھ کر کوئی ضابطۂ حیات نہیں۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ کا یہی مطلب مراد دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو کچھ اس کتاب میں موجود ہے اسے یاد کرو، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا لعلکم تتقون کہ تم متقی بن جاؤ گے۔ اگر انسان کا عقیدہ صحیح ہو، قرآن پاک کو پڑھتا پڑھاتا رہے، فریضہ تبلیغ انجام دیتا رہے تو متقیوں کی فہرست میں شامل ہو جائے گا۔ اور تقوی ایک ایسی چیز ہے جس کو اختیار کرنے سے شریعت کے احکام پر عمل کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کو ھدی للمتقین کے لقب سے ملقب کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ سے پختہ عہد کرنے کے بعد ثم تولیتم من بعد ذلک، تم اس کے بعد اس عہد سے پھر گئے، اسے پورا نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی تم پر مہربانی کی اور تمہیں موقع دیتا رہا کہ تم اپنے عہد کی پاسداری کر سکو، حتیٰ کہ یہ آخری موقع بھی دیا کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن پاک بھی نازل ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لا چکے ہیں۔ اب بھی وقت ہے ایفاء عہد کرتے ہوئے وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اس چیز پر ایمان لے آؤ جو میں نے نازل کی ہے، یعنی قرآن پاک، جو کہ اس چیز کی تصدیق کرتا ہے جو پہلے سے تمہارے پاس ہے، یعنی تورات اور دیگر کتب سماویہ، ان تمام کی تصدیق کرتی ہے قرآن حکیم۔ لہذا اب بھی موقع ہے کہ ایمان لے آؤ۔ ولا تکونوا اول کافر بہ، اور اس کے ساتھ اولین کفر کرنے والے نہ بنو۔ اگر ایسا کرو گے تو آنے والی نسلیں بھی تمہارے ہی نقش قدم پر چل کر راہ راست سے بھٹکی رہیں گی۔ فرمایا اس کے باوجود فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاتے، یعنی فوراً ہلاک ہو جاتے اور تمہیں دوبارہ موقع بھی نہ ملتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ وہ تمہیں بار بار موقع دے رہا ہے کہ اب بھی سمجھ جاؤ اور راہ راست پر آ جاؤ، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری کوتاہیوں اور غلطیوں کی طرف دیکھے تو فوراً ہلاک کر دے اور پھر تمہیں اس کا موقع بھی نہ مل سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے اللہ رب العزت نے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی، اور جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے اسی مقصد کے تحت، یعنی اللہ کی اطاعت میں اور اس کے محبوب کی اتباع میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔